بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں مذہب کی بنیاد پہ ہندوستان میں شہریت دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس پر ہندوستان کے مسلمان بہت آزردہ ہیں اور پاکستان کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد علی جناح کے نظریے کی فتح ہے، یعنی ہندوستان میں مسلمان سیکیور نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پہ تفریق کی جا رہی ہے۔ اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہندوستان کے مسلمان اس آزردگی کے عالم میں کیا لاہیں ولپنا؟ میرے بارے میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ میں قومی ریاستوں کے لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی لگانے کو اصولی طور پر غلط سمجھتا ہوں۔ یہ خدا کی زمین ہے، اس پر ہر شخص کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے جا کر رہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو قرنوں پہلے آسٹریلیا میں جا کے آباد ہوئے، امریکہ میں آباد ہوئے جا کے، انہوں نے وہاں جا کے خدا کی زمین میں ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد بہت سی اقوام دور حاضر میں انہی علاقوں میں گئیں، انہوں نے جا کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کا کیا استحقاق تھا؟ اگر تو آپ اس اصول کو مانتے ہیں کہ خدا کی زمین ہے، جس کا جی چاہے جائے، جہاں چاہے جا کر رہے، جہاں چاہے ڈیرے ڈال دے، یعنی جو انتظامی وحدتیں آپ نے قائم کی ہیں قومی ریاستوں کی صورت میں، وہ انتظامی وحدتیں ہی ہیں۔ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو آپ کوئی کارروائی اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ جس طرح ایبوریجنلز کو حق حاصل تھا کہ وہ خدا کی زمین پر جہاں چاہے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ انسانیت کی ابتدا تو افریقہ سے ہوئی، تو ساری دنیا میں لوگ ہجرت ہی کر کے جاتے رہے، سرحدوں پر کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس کے بعد دوسرے دور میں جب دور جدید کی قومیں گئیں، آسٹریلیا میں کون لوگ گئے، امریکہ میں کون لوگ آئے، یہ سب کے سب کیا پاسپورٹ لے کے آئے تھے؟ کیا ویزا لگوایا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ گئے تو انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں یہ چیز لازماً ماننی چاہیے کہ خدا کی زمین پر اس کی نقل مکانی پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ کسی خاص جغرافی میں پیدا ہونے کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر۔ یہ تو ہے اصولی بات، لیکن اس زمانے میں اس کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس سے بڑا ظلم وجود میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے لکھوں دک صحراؤں کی طرح کے ملک خالی پڑے ہوئے ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر لوگوں کے لیے روٹی کمانے کے ذرائع بھی نہیں۔ میں جب قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے گھروں میں ستایا جا رہا ہے، تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پڑے ہوئے ہو؟ نکلو۔ تم نکلو گے تو خدا کی زمین بہت وسیع ہے، ارض اللہ واسع۔ ارض اللہ واسع۔ اس وقت خدا کی زمین وسیع ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے مذہب تبدیل کروائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چین میں کیا کیا جا رہا ہے، وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، روہنگیا میں کیا ہوتا رہا، میانمار میں کیا ہوتا رہا، اور بعض مقامات پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے مظالم ہوئے ہیں۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا۔ وہ ایک جگہ سے پرسیکیوشن کے نتیجے میں، جنگ و جدال کے نتیجے میں ہجرت کر کے کہیں گئے، ان کی یہ حیثیت ہی تسلیم نہیں کی جا رہی۔ تو یہ وہاں بسنے والے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ لوگوں کا راستہ روکیں؟ نہ خدا کی زمین پر وہ کوئی لائسنس لے کے آئے تھے اور نہ آج کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ یعنی میرے نزدیک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اس نے انسانوں کو دی ہے، رنگ، نسل، مذہب کے ہر امتیاز سے بالاتر ہو کر دی ہے، وہ جہاں چاہیں جا کر رہیں۔ یہ صرف اس کائنات کا خالق ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ کسی علاقے کو خالی کرا لے یا کسی جگہ کوئی پابندی لگائے۔ گویا نقل مکانی بنیادی انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق میں سے اس وجہ سے اصل بات تو یہ ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ قومی ریاستیں بن گئی ہیں، قومی ریاستیں بن گئی ہیں تو یہ اس بنیادی اصول پر قائم ہوئی ہیں کہ ان ریاستوں کے اندر بھی اگر آپ کسی کو شہریت دیتے ہیں تو اس میں آپ کوئی تفریق نہیں رکھیں گے۔ قومی ریاست خاص طور پر جو جغرافیہ کی بنیاد پر بنتی ہے، دور حاضر کی چیز ہے۔ اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ سلطنتیں ہوتی تھیں، بادشاہ حضرات اپنی سلطنتیں قائم کرتے تھے اور پھر فاتحین کی حیثیت میں قوموں کو محکوم بناتے تھے، وہ ایک دوسری دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں جب آپ نے یہ جدید قومی ریاست قائم کی ہے تو جغرافیہ کی بنیاد پر قائم کی ہے، یعنی اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں بسنے والوں کا یہ ملک ہے۔ اب آپ اگر وہاں لوگوں پر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ آئیں،
تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اصولی طور پر غلط ہے. لیکن اگر آپ لگا ہی رہے ہیں اور کسی کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر اس اصول پر تو نہیں دے سکتے کہ آپ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق کریں. آپ نے کچھ کرنا ہی تھا تو یہ قانون بنانا چاہیے تھا کہ جہاں پرسیکیوشن ہوگی، جہاں لوگوں پر ظلم ہوگا، جہاں ان کے حقوق پامال کیے جائیں گے، جہاں ان کی شہریت کی نفی کی جائے گی، جس ملک سے ان کو ستایا جائے گا، ان کے لیے ہمارے دروازے کھلیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی. اور اے کاش کہ ہماری مسلمان حکومتوں کو بھی خدا یہ توفیق دے کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہوں. ان کے دروازے تو مسلمانوں کے لیے بھی نہیں کھلے. کیا آپ مسلمان کی حیثیت سے سعودی عرب کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل. خلیجی ریاستوں ہی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کی کر سکتے ہیں، آپ ملیشیا ہی کر سکتے ہیں. تو کوئی بنیاد ہے اس کی؟ تو میرے نزدیک یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو صرف ظلم، عدوان، زیادتی، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا نام دیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اس میں آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں. قومی ریاستوں کا جو ایک تصور پیدا ہوا تھا اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں. یہ وہ صحیح راستے پر چلتا تو تب بھی دنیا کے لیے کسی حد تک رحمت تھا کہ چلیں کم سے کم کچھ خطے ایسے دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں جہاں رنگ، نسل، مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر آپ جغرافیائی کی بنیاد پر اپنی قومیت حاصل کر لیتے ہیں. اگر وہ چیز بھی نہیں رہی تو ہمیں اصولی مقام پر آ کر جدوجہد کرنی چاہیے. اور اس پر پاکستان کے مسلمانوں کے خوش ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. کیا انہوں نے اس معاملے میں کوئی اصولی موقف اپنائے ہوئے ہیں؟ میں نے ابھی سوالات اٹھا دیے. کیا اس میں یہ طے ہے کہ دنیا میں جو شخص چاہے آپ کے ہاں آ کے آباد ہو سکتا ہے؟ کیا آپ بھی دنیا میں جن لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ان کو کوئی شریعت دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے تو ان کے لیے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان الگ ہوا، وہاں پر بہاری تھے، وہاں پر بہت سے لوگ تھے جن کے پاس پاکستانی قومیت پہلے سے تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں قومیتوں سے اور اپنے علاقوں سے اور اپنے وطن کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر کسی اصولی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے. اور اس اصولی موقفی کو وہ سب لوگ جن کے ہاں ضمیر زندہ ہے انہیں اپنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ غانم صاحب آپ کے وقت.